نوشاد بھٹی صاحب جس کا ذکر ابھی رسول بخش رئیس صاحب کر رہے تھے، ایک تو اس کے اوپر آپ نے کامنٹ کرنا ہے، دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی کی سچویشن ذرا بتائیں۔ ایک طرف جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب ہیں، دوسری طرف حامد خان صاحب ہیں، پھر ٹکٹوں کی تقسیم کے اوپر جو ان کے 2-3 پارٹی رہنما ہیں ان کے اوپر بہت سا کرٹیسزم چل رہا ہے۔ اب دیکھیے ایک طرف ساری سیاسی جماعتیں ہیں اور جو انتخابی میدان ہے اور دوسری طرف ان کی اندرونی ایشوز ہیں، کتنا افیکٹ کر سکتے ہیں یہ انتخابات میں پی ٹی آئی کو؟ پہلی بات تو رسول بخش رئیس صاحب سے درخواست ہے کہ بلاول ساتھ لگا لیا کریں، ورنہ وہ بڑا عجیب سا لگتا ہے زرداری بھٹو صاحب، تو وہ میں دوسری طرف نکل جاتا ہوں، آصف زرداری بھٹو صاحب۔ دوسری بات ہے کہ وہ آپ نے کہا شروع میں کہا نا کہ وہ اس کے نشانے پہ جس کو سلمان غنی صاحب نے کہا کہ اس کا خطرہ اس کا، تو وہ جان ایلیا صاحب کا شعر یاد آ گیا ہے کہ اب نہیں کوئی بات خطرے کی، اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے۔ اور وہ آنکھوں کے تارے پہ ایک شعر ابھی بنایا ہے، سنیے۔ میں اوکھے ویلے بھائی کا سہارا ہوں، میں آنکھوں کا تارا ہوں، جس کو دیکھ کر ہر کوئی خوش ہو، میں وہ نظارہ ہوں، میں آنکھوں کا تارا ہوں، سب کام کر کے بھی بیچارہ ہوں، میں آنکھوں کا تارا ہوں۔ تو اب اس جو ساری صورتحال ہے اس کو ذرا ذہن میں رکھیے کہ متنازع ترین حالات ہیں اس وقت، متنازع ترین نگران حکومتیں ہیں، متنازع ترین الیکشن کمیشن ہے، جس نے الیکشن کروانا ہے وہ بیوروکریسی متنازع ترین ہے، سیاست متنازع ترین ہے، عدلیہ متنازع ترین فیصلے دے چکی ہے، لہٰذا اس جو اوپر سے بے یقینی اور کنفیوژن ایسی ہے کہ 7 فروری کو لوگ پوچھ رہے ہوں گے کہ صبح ووٹ ڈالنا ہے کہ نہیں ڈالنا۔ اور اس کی بھی ایک وجہ ہے، ظاہر ہے یہ جو ابھی ہم اکثر جب بات کرتے ہیں نا کہ جمہوری ملک ہے تو جمہوریت ہے، تو مجھے بڑی ہنسی آتی ہے کہ یہاں تو 2 آئے ہیں نظام ہمیشہ سے، ایک فوجی آمریت اور سویلین آمریت۔ ہم سویلین آمریت اور جمہوریت کو یہ نہیں بچائیں گے، خدا کے لیے ان سے جمہوریت کو بچائیں اگر کوئی تھوڑی بہت رہ گئی ہے تو۔ چلیں انتخابات تو ہونے دینا، اب ذرا انتخابات کے سیناریو میں مجھے بتائیں پی ٹی آئی کی کیا سچویشن ہے؟ دو صوبوں کے الیکشن ظاہر نہیں ہو سکے، آئین ٹوٹ چکا، اس الیکشن سے بھاگ چکے، سپریم کورٹ کو تماشا بنا چکے، تو وہ مرکز میں الیکشن نہیں ہو چکے، تو اس لیے یہ ایک بے یقینی اور کنفیوژن ہے۔ اب آ جائیں پی ٹی آئی پہ۔ پی ٹی آئی کے پاس نہ بلے باز رہا، نہ بلہ رہا، نہ کپتان رہا، کھلاڑی چھپتے پھر رہے ہیں، پلینگ فیلڈ ہے نہیں، جلسہ جلوس ریلی کارنر میٹنگ چھوڑیں، ان کو آن لائن جلسے کی اجازت نہیں۔ آ جائیں پیپلز پارٹی پہ، بلاول بھٹو زرداری صاحب جتنی بھی جلسے کر لیں ان کا کیا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں اب جب تھینکس ٹو فائز عیسیٰ قاضی صاحب، اب جو بلہ نہیں ہے تو اس کے بعد جو آزاد ہوں گے ان میں جہانگیر ترین کا جہاز چلے گا، زرداری صاحب کا جہاز چلے گا۔ آ جائیں اس پہ مسلم لیگ نون پہ، تو رسک فری واپسی، گارنٹیوں بھری واپسی، وی وی آئی پی ریلیف، وی وی آئی پی ماحول، اور 2 جلسیاں کی ہیں میرے محبوب قائد نے، اس میں سے کانفیڈنس نہیں ہے پھر بھی وہ ایک جلسی نارووال اوکاڑا تھی اور دوسری جلسی تھی حافظ آباد، میرا جو علاقہ ہے۔ ایک طرف بھٹی بیچارے میں ان پہ پرچے پہ پرچہ اور دوسری طرف تارڑ۔ چلو تو دو باتیں وہ کر رہے ہیں مسلسل، مجھے کیوں نکالا اور جب میں تھا ملک خوشحال تھا۔ اب ان کو یہ پتہ نہیں کہ لوگ اب یہ کنسرن کر رہے ہیں کہ آپ کو واپس کیسے کوئی لایا، اور آپ 16 مہینے کی حکومت آپ کا جو وہ سوا ستیہ ناس کر دی، بیانیہ آپ نے خود ووٹ کی عزت دفنا دیا۔ تو ایک ہے کہ وہ کہیں کیا، دوسرا کہنے کی ضرورت کیا ہے جب اتنا ماحول ہے، نہ پی ٹی آئی ہے نہ کچھ ہے، سب سے بڑی جماعت ہے کلب مرزا یار پھرے۔ تو اچھا 10 منٹ، لیکن ایک مزے کی بات یہ کہ سب کے باوجود بھی وہ کہہ نہیں رہے، میرا یہی سوال ہے کیا کہیں، مطلب کیا کہیں کہ میں کیسے گیا تھا ادھر جعلی رپورٹوں پہ، میڈیکل رپورٹوں پہ، میں واپس آیا ہوں، رسک بھری واپسی کیا ہوتی ہے، گارنٹی بھری واپسی کیا ہوتی ہے، میں ڈیل کر کے کیسے نکل جاتا ہوں جب مشکل وقت آتا ہے، تو میں کیا، اور دوسری میرے پاس بیانیہ میرے پاس ہے نہیں، میں نے دفنا دیا، پرفارمنس 16 مہینے کی حکومت کی وہ ہے نہیں، نہ اور ابھی 10 منٹ کی جو انہوں نے بے ربط سی تقریر حافظ آباد میں کی، نہ منشور، نہ کوئی وعدہ، نہ امید، اور ایران کا ذکر کوئی نہیں، وہ تو خیر بلاول نے بھی نہیں کیا تھا۔ تو اور 5 دفعہ ان کا منشور ڈیلے ہو چکا ہے، جس پہ ٹاکی ٹوکی مار کے منشور دوبارہ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس الیکشن ماحول تو سپریم کورٹ نے ختم ہی کر دیا تقریباً، وہ 3 رکنی بینچ نے، اس میں تو الیکشن اس دن تقریباً ماحول در مزہ نکل گیا۔ اب ہے یہ نواز شریف صاحب اور بلاول بھٹو میں اور زرداری صاحب اور جہانگیر ترین میں مقابلہ ہوگا الیکشن سے پہلے اور الیکشن سے
الیکشن کے بعد اور الیکشن سے پہلے آزاد ہی صحیح 800 امیدوار تو انہوں نے اتارے ہیں نا اپنے میدان میں. بتائیے پی ٹی آئی کا بتائیں نا, کیوں لڑ رہے ہیں آپس میں, اس کے اوپر نہیں آ پاتے؟ پی ٹی آئی کی تین وجوہات ہیں. پہلی وجہ پی ٹی آئی کا آپ کو پتہ ہے تنظیمی سٹرکچر ہمیشہ سے خراب. دوسرا پی ٹی آئی کو 3 فیصلے جو ہیں وہ لے ڈوبے ہیں, 3 سیاسی حماقتیں ان کو کہیں. قومی اسمبلی سے نکلنا, صوبائی اسمبلیاں توڑنا اور فوج سے لڑنا. جو ان کا باپ ہوتا تھا فوج, اس کو میر جعفر میر صادق بنانا اور 9 مئی کرنا. اور یہ وہ حالات کے جبر ہیں کہ جن کے بعد خیر سے ان کو ابھی واپسی نہیں ہو پائی اور ابھی تک بھی کچھ نہیں سیکھا. ایک ہوتا ہے نا سیاستدان کوئی درمیان میں رستہ نکالتا ہے کہ میں درمیان سے. اسٹیٹمنٹ آئی ہے ویسے میں آپ کو بتاؤں, عمران خان صاحب بانی پی ٹی آئی نے جو گفتگو کی ہے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 19 مہینے سے میں کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات کے لیے تیار ہوں, سیاسی آدمی ہوں. تو آپ کہنے کی بات کرنے کوئی ویسے فائدہ ہے اب اس موقع؟ نہیں, وہ 3 چانسز مس کر چکے ہیں اور 9 مئی کے بعد 0 ٹالرنس ہے, کوئی مذاکرات ان سے نہیں کرے گا. اور 3 چانسز وہ مس کر چکے ہیں جب مذاکرات ہونے تھے. اور جب آپ ایک طرف اعلیٰ حضرت ڈونلڈ لو پہ چڑھے ہوں گے اور باجوہ صاحب پہ چڑھائیاں کر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ جو کچھ کر رہا ہے موجودہ آرمی چیف کر رہا ہے, تو کون آپ سے بات کرے گا؟ تو سیاستدان کو رستہ وہ خیر اپنے حالات کے جبر میں, ہاں اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ 9 مئی پوری طریقے انصاف نے نہیں کیا تھا, لہٰذا پوری طریقے انصاف کو سزا نہ دی جائے. تو اور اب جو ہے نا لاٹری نکلی ہے وکیلوں کی لاٹری نکلی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمیں اعلیٰ حضرت شیر افضل مروت صاحب, اس کے بعد گوہر صاحب, اس کے بعد پتہ نہیں کون سا پنجوتا صاحب, سمجھوتا صاحب, کھوسا صاحب تو چلو ادھر سے وایا بٹھنڈا پھر بھی ان کا تھا نا گورنر بھی رہے. تو اب ان کی آپسی لڑائیاں ہیں. میں عمران خان کے قریب ہوں, کچھ بشرا بی بی کے قریب ہیں, کچھ علیمہ خان کے قریب ہیں, کچھ عمران خان کے قریب ہیں, کچھ آپس میں لڑ رہے ہیں, کچھ آپس میں, تو وہ ظاہر لڑائیاں ہیں. لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کا شروع سے عمران خان بڑے خوش ہوتے تھے ایک دوسرے کو لڑا کے. صحیح ہو گیا. ارشاد بھٹی صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ اس منفرد انتخابات میں جو پی ٹی آئی کو سمبل کا ایک ایشو تو درپیش ہے ہی, وہ کیا سوشل میڈیا کو ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہوئے بتا پائے گی کہ کون سا ایکٹیو کیمپین اگر ہم کہیں کر پائے گی؟ کیونکہ سوشل میڈیا کا استعمال پی ٹی آئی سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا. اور سیکنڈلی یہ کہ یہ جو حلف نامے والا سلسلہ ہے, کیا وفاداریاں بدلنے سے روکے گا بعد میں جو الیکٹ ہوں گے ان کی حمایت سے؟ پہلی بات تو یہ کہ کسی دن آپ نا راجہ ریاض صاحب کو فون کر کے پوچھیں کہ محترم آپ کو کچھ 8-10 مہینے پہلے کیسے پتہ چل گیا تھا کہ پی ٹی آئی کے پاس سمبل نہیں ہوگا. فیصل واڈا صاحب سے پوچھیں کہ آپ کو 1.5 مہینہ پہلے کیسے پتہ چل گیا تھا کہ پی ٹی آئی کے پاس سمبل نہیں ہوگا. میں تو سپریم کورٹ کے جو 3 رکنی بینچ ہے ان کی ڈگنیٹی, ان کی عزت, ان کے کوئی ڈاؤٹ نہیں کرتا. سپریم کورٹ کا فیصلے پہ مجھے اعتراض ہے, لیکن ان جو جج صاحبان ہیں وہ کمال ہمارے جج صاحب قابل عزت ہیں. لیکن ان دونوں صاحبان کو کیسے پتہ چل گیا تھا کہ ہم پی ٹی آئی کے پاس سمبل نہیں ہوگا؟ اور پھر فیصل واڈا صاحب کی اب اگر پہلی بات سچی ثابت ہوگی تو دوسری سن لیجیے. دوسری انہوں نے کہا ہے کہ بہت سارے آزاد ہوں گے, پنکھ پکھیرو ہوں گے, منڈیاں نکلیں گی. اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ الیکٹیبلز اور آزاد زیادہ ہوں گے, اب وہ ہوں گے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ تیسرا انہوں نے جو اس پہ بتایا کہ 16 مہینے کی حکومت ہوگی جو بھی ہوگی, اس کے بعد پھر ایک اور حکومت بنے گی. شاید اس میں اور سلمان غنی صاحب بھی آ جائیں, کیونکہ اب تو اس طرح گوئیوں پہ یقین کر رہے ہیں. پہلی ہو گئی پوری, پہلی سمبل والی جو مجھے توقع ہی نہیں تھا. لیکن دونوں خود الیکشن نہیں لڑ رہے. ہاں الحمدللہ. تو لیکن جو پہلی توقع ہی نہیں تھی, شاید وہ اگلی حکومت کے لیے تیار بیٹھے ہو, لیکن جو پہلی توقع ہی نہیں تھی کہ یہ سمبل چلا جائے گا, وہ چلا گیا. اور اب اس کے بعد دوسرا آپ نے کہا کہ حلف نامہ, بالکل جی کوئی کون حلف نامے کوئی, یہاں ہم مجھے اللہ معاف کرے قرآن پر حلف لے کے مکر جاتے ہیں, کعبہ میں بیٹھ کے معاہدے کر کے مکر جاتے ہیں, قسمیں اٹھا کے ایک مرلہ زمین پہ ہم مکر جاتے ہیں. یہ تو بڑی بات ہے, وزارت کے معاملہ ہوگا. کیا میکنزم ہو کہ پی ٹی آئی اس سارے معاملے کو جس کے خدشات ہیں روک سکے؟ اچھا, اب کوئی انہونی نہ ہو جائے, کوئی معجزہ نہ ہو جائے. اس وقت ویسے آپ کسی بھی گلی محلے میں چلے جائیں, مسلم لیگ نون کا, پیپلز پارٹی کا, پنجاب میں لاہور میں ہوں, ایک قسم کا نا, حالانکہ الیکشن کی سائنس علیحدہ ہوتی ہے. ارشاد بھٹی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا جسٹیفائیڈ ہے پاکستان اس کا اس طرح سے جواب دینے سے, کتنا ناگزیر تھا اس طرح سے, اور ملک کی سلامتی کے لیے خاص طور پہ کہ اس کا جواب طاقت سے دیا جائے؟ اتنا ہی جسٹیفائی تھا جتنا آپ نے انڈین جارحیت پہ دیا, اتنا ہی جسٹیفائی ہے ایران کا. ہم کیا اب ایک ہمسایہ ملک ہے یا مسلمان ملک ہے, سر پہ اٹھا کے پھرتے رہے؟ آپ کی خود مختاری ہے, آپ کی زمین ہے. اب میں آپ کے گھر میں بم مار دوں کہ آپ کے گھر میں میرا مخالف بیٹھا ہوا ہے, یہ کون سی بات ہوئی؟ اور یہ ایران ایسی حماقتیں کرتا رہتا ہے.
یہ جو کلبھوشن جادیو ہے یہ کہاں سے نکلا تھا؟ ایران سے. پاسپورٹ اس کے پاس کون سا تھا؟ ایران کا. اوپر نام کیا لکھا ہوا تھا؟ مبارک حسین پٹیل. پیشہ کیا تھا؟ ایران کا تاجر. ملا منصور کہاں سے آیا تھا؟ ایران سے. 2 مہینے ایران میں رہ کے. اور چابہار بندرگاہ کا کیا مقصد ہے؟ انڈیا کو رسائی دینا افغانستان تک، گوادر بندرگاہ کو ناکام بنانا. اس کے علاوہ ہمارے بلوچستان میں بہت سارے جو وہ کہاں جاتے ہیں دہشت گردی کر کے؟ ایران میں. ابھی جو ایئر سٹرائک کی پاکستان نے، اس میں جو وہ خود مانتے ہیں کہ یہ ایرانی نہیں تھے، تو وہ کون تھے؟ یا ہمارے والے جو دہشت گردی والے، یا راہ کے لوگ تھے. تو اور ایران کے ساتھ کون کھڑا ہوا؟ انڈیا. تو یہ بڑا ضروری تھا مسلح افواج کا، پاکستان فوج کا شکریہ، اور ہمیں فخر ہے اپنی فوج پہ کہ وہ ابھی نندن والا معاملہ ہو یا یہ ہو، دونوں مرتبہ انہوں نے جواب دیا. اور یہی جواب بنتا تھا، اور یہی بتانا تھا کہ آپ کوئی ایڈونچر کریں گے، مہم جوئی کریں گے تو اس کا جواب آئے گا. اور یہ اچھا فیصلہ ہے کہ سفارتی تعلقات اپ گریڈیشن، جیسے عسکری صاحب نے، حسن عسکری صاحب نے کہا کہ اپ گریڈیشن ہے، یہ اچھی بات ہے کہ آپ واپس آئے ہیں، لیکن اگر آپ دوبارہ کریں گے تو کرارا جواب ملے گا. صحیح ہے. قومی سلامتی کے دفاع کے لیے یہ ضروری تھا کہ جس زبان میں بات ہو رہی ہے اسی زبان میں جواب دیا جائے. ہم نے آج جو اہم موضوعات تھے وہ آپ کے سامنے رکھے اور اس پر اپنے تجزیہ کاروں کا تجزیہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا.